الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج جو ہے سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی تراویح کے اندر. ان میں سے سورہ یونس ہے جس کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے میں کی گئی ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے: پس کیوں نہیں ایمان لائے بستیاں تاکہ ان کا ایمان ان کو نفع پہنچاتا، سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے. جب وہ لوگ ایمان لائے ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت والے عذاب کو ہٹا دیا اور ہم نے ان کو نفع پہنچایا ایک وقت تک. یہ ایک ترجمہ ہے. اصل میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی تفصیل مختصراً آپ کے سامنے عرض ہے. سورہ یونس کے اندر، اس سورت کا نام یونس اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک نبی کا تذکرہ ہے. اس کے علاوہ بھی کئی واقعات ہیں اس کے اندر. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کا کیوں بیان کیا؟ بیٹھ جائیے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا واقعہ کیوں بیان کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اسی کے اندر ارشاد فرمایا ہے: نحن نقص علیک، کہ اے نبی جی ہم نے آپ کے سامنے میں یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ آپ اس کے ذریعے سے تسلی حاصل کریں. تو ایک وجہ قرآن نے خود بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی اور اسی طرح سے ایمان والوں کے تسلی کے لیے پچھلے نبیوں کے، پچھلی امتیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اصل میں اس سورت کے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان، اسلام، رسول، آخرت، دنیا، ان ساری چیزوں کو پروف کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بیان کر دیا. تو ایک بات ہوتی ہے کہ بار بار ایک ہی باتیں کہی جاتی رہے تو جس کی وجہ سے آدمی اکتا جاتا ہے اور اس کا دل چاہتا کہ یار کیا بار بار ایک ہی چیزیں سنا رہے، ذرا کچھ اور سنائے تو اچھا ہوتا. تو چونکہ 11 پارے تک اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی، مدنی زندگی کو بیان کیا، جنگ بدر کو، جنگ احد کو، اور جیسا کہ کل بھی آپ نے سنا جنگ تبوک کو. اس کے علاوہ کئی جنگ جتنے بھی تمام صحابہ کے دور میں گزرے ہیں ان میں سے گزر گئے سارے واقعات. تو 10 پارے تک گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدھ جگہ پر پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، ورنہ ہر جگہ اسلام، ایمان، دین، آخرت اور جنت جہنم سب کو پروف سے ثابت کیا ہے. تو اب کہیں سننے والے اکتا جاویں، اس سے پہلے ان کے سامنے انہی چیزوں کو ایک اچھے طریقے سے پیش کیا جاوے جس سے آدمی پھر متوجہ ہو جاوے کہ واقعاتاً یار یہ کوئی کلام ہے جو سننے کے قابل ہے. تو دوسری وجہ یہ ہو گئی. تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ کفار مکہ اور مدینے کے یہود جو تھے یہ سب، اور مدینے کے عیسائی وغیرہ جو تھے، بار بار انکار کرتے تھے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے تھے. تو اس پر یہ سارے پچھلے نبیوں کے واقعات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو لگے کہ یہ نبی علیہ السلام جو ہے نا، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے ایک حرف کسی سے پڑھا نہیں. یہ بھی یاد رکھیے، میرے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ بھی کسی سے پڑھا نہیں. ایک لفظ جو الف ہوتا ہے، یا جس کو ہم دنیاوی بھاشا میں کہہ لیں ABCD، ان میں سے لفظ اے ہے، یہ بھی میرے نبی نے کبھی کسی سے نہیں پڑھا، بلکہ آپ امی تھے. یعنی آپ کو پڑھنے تک نہیں آتا تھا. آپ نے خود غار حرا کے اندر جب حضرت جبریل پہلی بار قرآن لے کر آئے تھے تو فرمایا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے.
تو آپ کی یہ خصوصیت ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی اس خصوصیت کو ایک شعر کے اندر بیان کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کتاب کو نہیں پڑھا لیکن پوری دنیا کو پڑھا دیا. آپ نے کسی کتاب کو نہیں پڑھا لیکن پوری دنیا میں آپ کی باتوں سے لائبریری بھری پڑی ہے. تو یہ میرے نبی کا ایک معجزہ ہے اور آپ کی خصوصیت ہے. تو جب یہ واقعات آپ سنائیں گے تو آپ کے سامنے جو یہود و نصارہ تھے جو انکار کرتے تھے تو ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ بھئی یہ بات تو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں جو حضرت موسیٰ پر آئی ہے، جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی زمانہ پہلے آئے تھے. 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے پاس جو کتاب آئی تھی ان میں جو واقعات ہیں وہ یہ محمد سنا رہے ہیں. تو مانو نہ مانو یہ واقعاتاً اللہ کے نبی ہیں. اس لیے یہ واقعات بیان کرنا شروع فرماتے ہیں. اس سورت کے اندر 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں. پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور تیسرا واقعہ اس ایک آیت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ اگر آئندہ کل ہوا تو آئندہ، نہیں تو آنے والے کسی تفسیر کے اندر ہم پوری تفصیل سے سنیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے یوں سمجھ لیجئے کہ پورے پاروں میں سے کسی نہ کسی پارے میں ذکر فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ کیا ہوا، بنی اسرائیل نے کیا کیا، وغیرہ وغیرہ بہت سارے تفصیل کے ساتھ اللہ نے کئی پاروں میں حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ ان کی قوم کا جو برتاؤ تھا یا فرعون تھا ان ساری چیزوں کا واقعہ بیان کیا ہے. تو یہ 2 واقعے ہیں. یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے. اصل میں اس کی آیت کو شروع میں ترجمہ ذرا سمجھیے. فرماتے ہیں کہ کیوں ان بستیوں نے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام سے پہلے جو واقعات گزرے، حضرت نوح علیہ السلام کا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے علاوہ دوسرے جتنے نبی گزرے ہیں ان کے ماننے والے بستی والوں نے کیوں ایمان نہیں لایا تاکہ ان کو بھی ان کا ایمان نفع پہنچاتا. کیا مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی فرعون جو ہے ایمان نہیں لائی، اسی لیے فرعون بھی اور ان کی پوری قوم جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئی. اللہ نے ان کو دریا نیل کے اندر ڈبا کر رکھ دیا. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ایمان نہیں لایا اور نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا. حضرت کشتی بناتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا سکھے میں خشکی جلاؤ گے، ایسے مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کی قوم والے. ہزاروں سال تک 900 سال تک دین کے کام کیے، دین کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. تو یہ ان کی قوم نے کاش ایمان لے آئے ہوتے تو ان کو بھی نفع دیتا. یہ اللہ تعالیٰ پہلے اس جملے میں ارشاد فرماتے ہیں. اس کے بعد آگے کہتے ہیں اللہ قوم یونس، ہاں مگر یونس علیہ السلام کی قوم. کیا مطلب؟ یعنی یونس علیہ السلام کی قوم نے ایمان قبول کر لیا، اسی لیے ان کے ایمان نے ان کو نفع دیا. یہ کیا نفع دیا؟ تفصیل کے ساتھ مختصر طور پر بہت ایک دم شارٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں دوستوں. وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک جگہ ہے عراق کے اندر، نینوا نام کا، عراق کے اتر کی طرف ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نینوا، گاؤں ہے چھوٹا سا، اس کے اندر تقریباً 1 لاکھ لوگ آباد تھے. تو حضرت یونس علیہ السلام آپ کے ابا کا نام متا ہے. تو حضرت یونس ابن متا علیہ السلام کو اللہ نے دین کی دعوت لے کر، دین کی تبلیغ لے کر، دین کا کام لے کر وہاں بھیجا، اس 1 لاکھ افراد والی بستی کے اندر. حضرت نوح علیہ السلام وہاں گئے. جانے کے بعد آپ نے لوگوں کو کہا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اس بات کا اقرار کر لو اور دنیا ختم ہوگی، آخرت میں جانا ہے، وغیرہ وغیرہ، قبر میں جانا ہے، حساب ہونا ہے. تفصیل سے دین کی دعوت دی لیکن قوم نے نہیں مانا. بھئی آپ سب سے گزارش ہے کہ ذرا خاموش ہو جائیں، تھوڑا چپ ہو کر سنیں، نہیں تو کم سے کم درود شریف پڑھیں. یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. ہاں ہمارے کئی علماء کا اس بات کا کہنا ہے اور خاص طور پر دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو ہی کہنا ہے. یاد رکھ لیجیے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جہاں تفسیر ہو رہی ہو اور تمہاری دوسری طرف تعلیم اور مشورے ہو رہے ہو
تو میں مرکز میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے تاکہ یہاں سے ایک پیغام جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بہت بڑے بڑے علماء کا یہ بات آج بھی کہنا ہے، پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ جب تمہاری تعلیم ہو رہی ہو، تمہارا مشورہ ہو رہا ہو اور ایک طرف قرآن کی تفسیر شروع ہو جاوے، تمہاری تعلیم اور مشورے کو چھوڑ دو، تفسیر میں بیٹھ جاؤ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تعلیم حدیث کی کریں گے اور ہمارا مشورہ وہ بھی حدیث کے مطابق کریں گے، حدیث سے اونچا قرآن ہے۔ اسی لیے اور ہم تبلیغ اسی کی کرتے ہیں، قرآن ہی کی تبلیغ لے کر ہم مارے دنیا میں پھرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ ایک ہے کا پیغام قرآن نے دیا۔ اسی لیے اللہ کے واسطے سنیں، نہیں سنتے ہیں کہ کم سے کم خاموش رہیں تاکہ قرآن کی ناقدری نہ ہو، ورنہ قرآن کی ناقدری ہوگی، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہماری گمراہی کے فیصلے کر دے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ تفسیر ہو رہی ہو، ہم باتیں کرتے رہے، صرف آپ کے لیے، ہمارے ساتھی جو دعوت و تبلیغ کے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے یہاں کے جو لوگ تفسیر میں بیٹھے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی۔ اور یہ بات جہاں تک جائے گی ان سب کے لیے ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر ہو، وہاں پر باتیں نہ کریں۔ قرآن کریم کی تفسیر ہو، وہاں پر ایسے سو نہ جاوے۔ قرآن کریم کی تفسیر ہو، موبائل نہ چلاوے۔ قرآن کریم کی تفسیر ہو، بے توجہ ہی نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں پکڑ نہ آ جاوے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور ہم اسی کو سمجھنے کے، عرب والے سمجھے اس کو تو ایمان لائے، آج پورا عرب مومن ہے، پورا ملک مومن ہے، جو کہ سب سے زیادہ انکار کرنے والے تھے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس اس کی سمجھ نہیں ہے، ہم عربی جانتے نہیں ہیں، تو جو سمجھانے والا سمجھائے تو اللہ کے واسطے ہمیں سمجھنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کا کلام سننے کے لیے بیٹھا ہوں۔ افسوس ہے لوگ بے توجہی کرتے ہیں اور بہت حقیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ تفسیر ہو رہی ہو نہیں، بعض لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسا لگتا ہے ان کو کچھ پڑھی نہیں ہے قرآن کی تفسیر کی۔ ہر ایک کی ضرورت ہے قرآن کی تفسیر۔ قرآن سمجھیں گے نہیں تو اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کی محبت دل میں کیسے آئے گی؟ اللہ کی ہی محبت کے لیے تو ہم دنیا میں پیدا کیے گئے۔ تو خیر یہ بیچ میں بات آ گئی، کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام گئے اور دین کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہیں مانا۔ تو یونس علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ دیکھو نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا لے آؤ۔ تو ایسے ہی عرب والے بھی اللہ کے نبی کو کہتے تھے لے آؤ، بالکل وہی، چونکہ قرآن عرب میں اتارا گیا ہے، انہی کو سمجھانے کے لیے تم جو عذاب مانگتے ہو نا، تم سے پہلے بھی قوم مانگی ہے اور ان پر عذاب آیا ہے، اسی لیے توبہ کرو اور ایمان لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ واقعہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان لے آؤ۔ تو یونس علیہ السلام نے ڈرایا اپنی قوم کو، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں یونس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میں کیا کروں، میری قوم مان نہیں رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ ماننا ہے تو مان لو، ورنہ ایک قول کے مطابق 3 دن ہے، اور تفسیر رازی کے اندر لکھا ہے 40 دن، کہ فرمایا کہ 40 دن کے بعد یا نہیں تو 3 دن۔ دوسری تفسیر کے اندر تفسیر مظہری ہے، تفسیر معارف القرآن ہے، ان سب کے اندر جو ہے 3 دن لکھا ہے کہ ڈراؤ آپ اپنی قوم کو کہ دیکھو مان لو ورنہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جا نہیں مانتے ہیں، ہم دیکھیں گے کیسا عذاب آتا ہے۔ قوم نے ایسا کہا تو ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام تیسرے دن اللہ کے حکم سے گاؤں چھوڑ کر نکل گئے رات کے وقت میں۔ اور رات کے وقت میں ان لوگوں نے مشورہ کر لیا، قوم نے مل کر کے، کہ دیکھیں گے یونس اگر رات کو نکلتے ہیں آج تو سمجھ لو کہ وہ بات سچی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ عذاب آ جاوے تو ہم صبح ان کی بات مان لیں گے۔ اور اگر یونس نہیں نکلتے ہیں، ہمارے ہی یہاں رہتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ جھوٹے ہیں اور وہ بیکار کے دعوے کر رہے ہیں۔ تو یہ مشورہ ان کا ہوا۔ ادھر یونس علیہ السلام کو رات میں اللہ نے حکم دیا کہ آپ بستی چھوڑ کر نکل جائیے، یہاں عذاب آنے والا ہے۔ 3 دن گزر گئے، انہوں نے نہیں مانا۔ تو یونس علیہ السلام رات کو نکل گئے۔ اب جب صبح ہوئی ہے تو ان کی آنکھ کھلی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت کالا سیاہ بادل ہے ان کی طرف آ رہا ہے، اور آتے آتے ان کے گاؤں کے، ان کے شہر کے جب قریب آیا ہے تو پھٹا ہے، اور وہاں سے کالے کالے دھوئیں ان کے گھر کے چھتوں میں لگنے لگے ہیں۔ لوگ دکھ نہیں رہے ہیں، ایسا گویا کہ اللہ کے عذاب آنے کی ایک نشانی ان کے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ لوگ اب ڈھونڈنے لگے کہ کہاں گئے یونس علیہ السلام، ڈھونڈ رہے تو ملا نہیں۔ تو یہ سمجھ گئے کہ واقعتاً یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے، جیسا یونس نے کہا تھا ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ تو بھاگو جلدی سے گاؤں چھوڑ کر۔ یہ لوگ سب کے سب بھاگے، ان کے دل میں یونس علیہ السلام کی محبت آئی، ان کے دین کی محبت آئی، لیکن اب یونس ہی نہیں ہے۔
وہ تو گاؤں چھوڑ کر نکل گئے ہیں، چونکہ اللہ نے ان کو اجازت دی تھی آپ چلے جائیے، تو اب کس کے ہاتھ پر ایمان لائے؟ تو کلمہ کیسے پر ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوڑے بھاگے سب کے سب ایک جنگل کی طرف گئے، میدان کی طرف گئے۔ جانے کے بعد لکھا ہے کہ انہوں نے ماں اپنے بچوں کو جدا کر گئی، گائے بیل کے ان کے بچوں کو جدا کر کر کے سب کو الگ کر دیا اور زور زور سے رونے لگے، توبہ کی کہ یا اللہ توبہ کرتے ہیں ہم دعا، اور بہت زیادہ آہوزاری کرنے لگی۔ وعلت الاصوات، آوازیں بلند ہو گئی ان کے رونے کی، چیخنے لگے وہ لوگ بس ڈر سے کہ اللہ تیرے عذاب آنے والے ہیں، ہماری پکڑ نہ کر لینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ رونے لگے ہیں اور چیخنے چلانے لگے ہیں اور میری جو پیغام میں نے لے کر یونس کو بھیجا تھا ان کی طرف یہ لوگ آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب کو ہٹا لیا۔ یونس علیہ السلام گاؤں کے باہر یہ سب دیکھ رہے تھے، یعنی وہ بادل آیا ہے اتنا دیکھ رہے تھے۔ اچانک سے بادل جب ہٹ گیا تو یونس علیہ السلام کو تعجب ہوا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ گاؤں کے اندر جو ہے پورے کے پورے لوگ توبہ کر چکے ہیں اور ہمارے دین کی دعوت قبول کر چکے ہیں، تو گاؤں سے باہر تھے وہ۔ تو اب وہاں ایک رول تھا ان کا، اس علاقے والوں کا ایک قانون تھا کہ وہ لوگ جس کو پکا جھوٹا سمجھ لیتے تھے اور جھوٹ بولنے والوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اب یونس علیہ السلام نے کہا تھا عذاب آئے گا اور یہاں عذاب نہیں آیا، تو یونس علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اب اگر میں گاؤں میں جاتا ہوں تو یہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور جھوٹا سمجھیں گے تو قتل کر دیں گے۔ تو اب اور ان لوگوں کے ایمان لانے کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں سب ایمان لا چکے ہیں، تو لا محالہ اپنی جان بچانے کے لیے، یاد رکھیے کہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے ہیں، جو بھی دین کے معاملے ہوتے ہیں اس میں اللہ کے حکم کے بغیر ذرا بھی ہلتے نہیں ہیں۔ ہجرت بھی کرنا ہو تو اللہ کے حکم کا انتظار ہوتا ہے، اس کے بعد ہجرت کرتے ہیں۔ جیسے کہ میرے نبی کا واقعہ ہم نے کل ہی سنایا، پرسوں سنایا ہے کہ میرے نبی انتظار کرتے رہے، اللہ نے ہجرت کا اجازت دی تو ابو بکر کو لے کر چلے گئے، باقی اس سے پہلے تمام صحابہ چلے گئے تھے۔ تو ہجرت وغیرہ جو بھی دین کا کام کرنا ہو اللہ کی طرف سے پہلے حکم ہوتا ہے، اس کے بعد چلتے ہیں۔ تو خیر اب یہاں کیا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی جان کے ڈر سے ہجرت کی نیت کر لی اور چل دیے، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا۔ اچھا، یہ جان بچانا یہ آدمی کی فطری چیز ہے، یہ کوئی نافرمانی کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں ابھی سانپ آ جاوے تو سب بھاگیں گے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیسے لوگ تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ سانپ کیا بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا ہے، جان بچانا بھی ضروری ہے، تو اسی لیے آدمی جائے گا تو اس کو گنہگار نہیں کہا جائے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سے کوئی غلطی خطا نہیں ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ جو بیان میں کرتے ہیں اور بہت کچھ اسرائیلی روایات ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، بالکل نہیں۔ اگر کوئی یہ بولتا ہے تو ان کو اپنے ایمان کی خیر بنانا چاہیے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ہم لوگ بہت بیان کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اور ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں غلطی ہوئی تھی اسی لیے مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا۔ ابھی واقعہ آپ کے سامنے میں آ رہا ہے بہت جلدی۔ تو یونس علیہ السلام کی اس کو غلطی نہیں کہیں گے، یہ ان کی رائے تھی کہ اب گاؤں میں جاؤں گا تو وہ لوگ قتل کر دیں گے، تو جان بچانا ضروری ہے، اسی لیے آپ اس گاؤں کو چھوڑ کر گاؤں والوں سے ناراض ہو کر کہ کیسے لوگ ہیں ایمان نہیں لائے، چلے گئے۔ جب چلے گئے جانے کے بعد بحر روم یعنی روم کی جو سمندر ہے اس کے ساحل پر پہنچے تو دیکھا کہ کشتی سوار ہے اور کشتی جو ہے یعنی پانی کا جہاز جو ہے یہ دوسری طرف جا رہا ہے، لہذا اس پر سوار ہو گئے۔ چلے ہجرت کی نیت سے چلے ہیں کہ واپس اس گاؤں میں نہیں آنا ہے۔ جب گئے ہیں بیچ میں جب سمندر کے اندر وہ کشتی پہنچی ہے تو وہ کشتی وہاں جا کر رک گئی، نہ آگے جا رہی نہ پیچھے جا رہی ہے، ہل ہی نہیں رہی ہے کشتی۔ تو ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نے خود فرمایا کہ لگتا ہے کہ تمہارے اس کشتی کے اندر کوئی اللہ آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے، ایک روایت کے مطابق۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ ملاح جو کشتی چلانے والا تھا اس نے اعلان کیا کہ بھئی ہماری کشتی یہاں پر ایسے نہیں ٹھہرتی ہے، یہ زمانے دراز سے پچھلے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے جب اس کی اجازت کے بغیر بھاگ جاتا ہے تو کشتی یہاں بیچ سمندر میں آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ واللہ عالم جو بھی ہو لیکن کشتی وہاں ٹھہر گئی اور یہ اعلان ہوا کہ کشتی میں کوئی تو بھگوڑا غلام ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہے۔
تو حضرت یونس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا کہ میں ہی ہوں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت نہیں دی تھی اور میں ہجرت کی نیت سے چل چکا ہوں، تو یہ میری غلطی ہو گئی ہے۔ ہر آدمی کو اپنے بارے میں سوچنے کا اختیار ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں اختیار نہیں کہ ہم کہیں کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ہاں، کسی پر ہم الزام نہیں لگا سکتے، اسی لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کی اجازت کے بغیر چلا آیا، یہ مجھ سے چوک ہو گئی، تو میں ہی بھگوڑا غلام ہوں، لہذا اب کیا؟ تو کشتی والے نے کہا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کو سمندر میں پھینکا جائے گا، تب یہ کشتی آگے جاتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مجھے پھینک دو۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو یونس ابن متہ ہیں، بڑے اللہ والے انسان ہیں، چہرے سے شکل سے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کا مطلب کشتی والوں میں سے کچھ لوگ آپ کو نبی مانتے تھے، تفسیر کے مطابق کچھ لوگ آپ کو نبی مانتے۔ انہوں نے کہا آپ کو بھلا کیسے، آپ ایسا نہیں ہو سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا نہیں ایسا ہی ہے، لیکن لوگوں نے نہیں مانا، تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے نام نکال لو، لکھ کر کے قرعہ اندازی کرو۔ تو کاغذ پر لکھا گیا اور قرعہ اندازی کیا گیا، اٹھایا گیا، تو اس میں پتہ چلا کہ یونس علیہ السلام ہی بھگوڑے غلام ہیں۔ فساہم، لوگوں نے آپس میں قرعہ اندازی کی، تو 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ کاغذ نکالا تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ یونس علیہ السلام نے کہا مان لو کہ میں ہی بھگوڑا غلام ہوں، لہذا مجھے پھینک دو۔ ہوا یہ کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی حضرت یونس علیہ السلام کو، ادھر یہ ہوا کہ اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو یہ حکم دے دیا ہے کہ جاؤ میرا یونس آ رہا ہے، میرے یونس کو کھانا نہیں ہے، وہ تمہارے کھانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ تم کو حفاظت کے طور پر، امانت کے طور پر تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، جاؤ۔ لہذا وہ کشتی کے سامنے لکھا ہے کہ بڑے پہاڑ کی طرح بڑی مچھلی منہ کھولے ہوئے تھی۔ کشتی والوں نے دیکھا، دیکھنے کے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ مچھلی اسی لیے آئی ہے، لہذا حضرت یونس علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق ان لوگوں نے پھینک دیا، دوسری روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام خود کود گئے۔ تو گئے جیسے ہی اس مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر لے لیا، اور پیٹ کے اندر لینے کے بعد وہ مچھلی جیسے ہی گئی اور یہ کشتی چلی۔ اب ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام کو لے کر وہ مچھلی سمندر کے تہ کے اندر چلی گئی، 7 سمندر نیچے ہے اس کے نیچے لے کر چلی گئی۔ جب نیچے لے کر گئی ہے تب یونس علیہ السلام اندر مچھلی کے پیٹ میں ہے، تو لکھا ہے کہ ایک تو سمندر کا اندھیرا، پھر رات ہو جاتی تھی تو رات کا اندھیرا، پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تہ بتے اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ اب یونس علیہ السلام کیا کریں، تو نیچے گئے تو اندر سے کنکریوں کے تسبیح پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، وہ وہی تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو یہ تسبیح کی آواز حضرت یونس علیہ السلام کے کان میں پڑی، آپ نے یہ تسبیح پڑھنا شروع کیا۔ 3-4 روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، ایک روایت کے مطابق 7 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، ایک روایت کے مطابق 5 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور ایک روایت کے مطابق 1 دن کچھ گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہاں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ واللہ تعالی عالم کے کتنے دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں یقینی طور پر نہیں کہنا چاہیے کہ اتنے دن ہی مچھلی کے پیٹ میں رہے، ورنہ یہ دین کی بات میں بڑھوتری ہوگی اپنی طرف سے۔ ہاں، یہ روایت کے مطابق ہم بیان کر سکتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق 40 دن، ایک کے مطابق 7 دن، ایک قول کے مطابق 5 دن، ایک کے مطابق 1 دن کچھ گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جب یہ تسبیح بار بار پڑھنے لگے تو اللہ کو محبوب لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کی، مچھلی کو حکم کیا کہ میرے یونس کو کنارے میں پھینک دو۔ لہذا مچھلی گئی اور سمندر کے کنارے میں ڈال دیا۔ اب اگر ایک قول کے مطابق 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اندر پورا گرم، اس کی وجہ سے آپ کے پورے بدن کے بال وغیرہ ختم ہو گئے تھے۔ لکھا ہے کہ جیسے مرغی کا بچہ ہو، اس کے جسم سے پورے بال نوچ دیے گئے ہوں، تو کیسا ہو جاتا ہے، ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کا جسم ہو گیا تھا، تھکے ہارے کمزور۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سمندر کے کنارے پر لوکی یعنی کدو کا ایک بیل نکالا، جو کدو نے سایہ کیا، کدو کے بیل نے
آپ کے اوپر سایہ کیا اور اس کے بعد آپ کچھ دن تک وہاں رہے۔ اللہ نے انتظام کیا کہ پہاڑی بکری وہ آتی تھی، آپ اس کا دودھ پیتے تھے اور اسی سائے میں رہتے تھے۔ جب پورا جسم بہترین بن گیا، اللہ نے کہا اب نینوا کی طرف واپس جائیے، وہی جہاں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہی واپس جائیے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام واپس گئے تو جاتے ہوئے راستے میں ایک قول کے مطابق ایک غلام ملا جو بکری چرا رہا تھا۔ ان کو کہا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یونس علیہ السلام کی قوم کے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے، ان کو یہ پتا نہیں کہ یہی یونس ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ تم جب گاؤں جاؤ تو اپنے قوم والوں کو کہنا کہ میری ملاقات یونس علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ گئے تو جانے سے پہلے اس غلام نے کہا کہ آپ جب اگر میرے قوم کے نبی ہیں تو آپ کو تو پتا ہے کہ قوم میں کیا ہے کہ اگر جھوٹ بولیں گے تو قتل کر دیا جائے گا، تو ہمیں گواہ چاہیے، پروف چاہیے کہ ہماری ملاقات آپ سے ہوئی ہے۔ تو کہا کہ لوگوں کو یہیں لے کر آنا، یہ پتھر ہے اور یہ درخت ہے، دونوں گواہی دیں گے میرے بارے میں کہ ملاقات ہوئی تھی۔ لہذا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا وہ آدمی گیا گاؤں کے اندر، اعلان کیا کہ میں نے یونس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا پکڑ کے لاؤ، اس کو قتل کریں گے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو غلام نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، آپ سب چلو فلاں جگہ پر جہاں ملاقات ہوئی ہے۔ وہاں گئے اور جانے کے بعد سب لوگ جمع تھے، اس پتھر سے اور درخت سے پوچھا گیا کہ واقعتاً یونس علیہ السلام سے اس غلام کی ملاقات ہوئی ہے؟ تو دونوں نے گواہی دی کہ ہاں نبی یونس علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے تفصیل کے مطابق یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی نینوا کے اندر چلے گئے۔ تب وہ لوگ جو نافرمانی پر تھے، جو کہ ایمان لے آئے تھے، سب کے سب حضرت یونس علیہ السلام کا استقبال کیا۔ یونس علیہ السلام وہیں رہنے لگے اور اس کے بعد آپ کا انتقال بھی وہیں ہوا، آپ کی تدفین بھی نینوا کے اندر ہوئی ہے۔ ابھی جو مصر کے اندر، فلسطین کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے ایک قبر ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ قبر ان کی نہیں ہے۔ نینوا کے اندر حضرت یونس علیہ السلام تھے، عراق کے اندر۔ یہاں جو بنائے گئے لوگوں نے بس یوں ہی جیسے کہ ہر طرف یہ مزار بنا دیتے ہیں۔ اب ذہن میں ایک واقعہ بھی آ رہا ہے، بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، تو حضرت جیسا کہ ہر طرف کا حال ہے کہ وہ مزار بنا دیتے ہیں اور پیسے کمانے کے لیے چالو کر دیتے ہیں، تو ایسا ہی کچھ ادھر بھی معاملہ ہوا ہے۔ ورنہ یونس علیہ السلام کی قبر جو ہے واقعتاً میں وہ عراق کے اندر، نینوا کے اندر تھی، جو کہ زمانے کی گردش کی وجہ سے اس کے نشان مٹ گئے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، اس پورے آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکل گیا، پورے واقعہ ہم نے سن لیا۔ اب یہاں جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی، عذاب کی نشانیاں دیکھنے کے بعد توبہ کی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ لہذا کل بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ قیامت سے پہلے نشانیوں سے پہلے بھی اللہ توبہ قبول کریں گے۔ ہاں جب سورج ادھر سے نکلنے لگے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور بات ہے جو یہاں پر تفسیر میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی، حضور نے فرمایا کہ یقبل اللہ توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، بندے کی توبہ کو اللہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ غرغرہ نہ ہو جاوے، یعنی موت کے وقت تک جب آدمی آخرت کی طرف چلا جاتا ہے، دنیا کی طرف سے وہ آدمی، اس کا ذہن دنیا کی طرف ختم، آخرت کی طرف ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، فرشتے وغیرہ، تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے اللہ کے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف ہم اپنی توجہ کریں اور اللہ کی مدد کو اپنے لیے شامل حال فرمائیں۔ اللہ ہم سب کی ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ان باتوں کو سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں بار بار توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔